الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے بلند آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایام، یہ دن، یہ مہینہ جمادی الثانی کا، جس میں تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یعنی ابو بکر صدیق 1400 سال سے سارے بزرگ اسی کو خطبہ میں پڑھتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارا جو عقیدہ و نظریہ ہے وہ وہی ہے جو عقیدہ علی کا ہے۔ حضرت علی سے حضرت محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے نے پوچھا، ابا جی یہ بتاؤ کہ سرکار کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضرت علی سے محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے نے پوچھا، یہ بھی آپ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے پوچھا ابا جی حضور کے بعد، سرکار کے بعد اس امت میں افضل کون ہے؟ حضرت مولا علی پر میری جان قربان، آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، اس امت میں نبی پاک کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم علی کو مانتے ہیں پر علی کی نہیں مانتے، علی کو مانتے ہیں پر علی کی نہیں مانتے۔ پھر فرمایا اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا بیٹا اس کے بعد عمر ہے، فرمایا اس کے بعد، فرمایا عثمان، پھر فرمایا اس کے بعد ابا جی آپ، تو مولا علی نے فرمایا بیٹا میں تو ایک عام مسلمانوں میں ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ عاجزی و انکساری دیکھی۔ تو مولا علی کا یہ عقیدہ ہے، اور جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ بھی بیان فرما رہے تھے، مولا علی نے کہا نہ میں غیر حاضر تھا نہ میں بیمار تھا، میں بھی اس مجمع میں تھا جس میں ہزاروں صحابہ سرکار کے ایام علالت میں انتظار کر رہے تھے۔ بار بار حضرت بلال جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں نماز کے لیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی وہاں تھا، اگر حضور چاہتے تو مجھے کہہ دیتے، لیکن سرکار کی نظر انتخاب اتنے مجمع میں، محفل میں بار بار ان پہ نظر گئی، سبحان اللہ۔ محفل میں بار بار ان پہ نظر گئی، ہم نے بچائی لاکھ پھر بھی ادھر گئی۔ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ میں جس پر نگاہ رسالت مصلی امامت کے لیے پڑی وہ کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق تھا۔ سرکار نے فرمایا بلال جاؤ کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ لوگوں
کہ آج جا کر کہو ابو بکر کو کہ آج میرے مصلی پر کھڑے ہو کر آج ابو بکر نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ اگر طبیعت حاضر ہے تو باب نگینے کی یہ ترجمانی سناؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں اس سچویشن پر کہ محمد رسول خدا دے امر تھیں امامت کرائی یہ صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ پنجابی اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو کہ محمد رسول خدا دے امر تھیں امامت کرائی یہ صدیق اکبر تے صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے عجب شان پائی یہ صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ عجب شان پائی یہ صدیق اکبر۔ بلند آواز نہ عجب شان پائی یہ صدیق اکبر۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے بابا اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے کہ جدا ذکر آیا 10 میں سپارے جدا ذکر آیا 10 میں سپارے جنہیں غار وچ کیتے رج رج نظارے۔ سبحان اللہ۔ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جب ہجرت کا حکم ہوا تو مولا علی کو بستر پر لٹایا۔ سبحان اللہ۔ بستر پر لٹا کر فرمایا علی آپ یہاں رہیں اور سبز چادر اڑا دی۔ سبحان اللہ۔ اے علی جو امانتیں تھیں نا میرے پاس وہ لوگوں کو دے کر آنی ہے۔ اور ہوا کیا مولا علی سو گئے اور کفار مکہ جو تھا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ سرکار نکل گئے، انہوں نے چھلانگیں لگائیں اور لگا کر اندر داخل ہو گئے۔ جب مولا علی سوئے ہوئے ہیں تو کافروں نے سمجھا یہ نبی ہے۔ کافروں نے سمجھا یہ نبی ہے۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ یہ نبی ہے۔ نبی ہے۔ جب حضرت علی نے سبز چادر ہٹائی تو دیکھا یہ تو علی ہے۔ انہوں نے کہا اسی تے مغالتے جی رہے، سبحان اللہ۔ اسی تے مغالتے جی رہے، اسی علی نو نبی سمجھتے رہے۔ تو مولا علی شیر خدا بڑی شان ہے کہ جس کو ہجرت کی رات بستر نبوت ملا۔ سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ جس کو بستر نبوت ملا، بڑی شان ہے علی کی۔ اور جس نے غار میں اپنے ران کو بستر بنایا سبحان اللہ۔ اس کی بھی بڑی شان ہے۔ علی کو بسترا ملا، ہم کہتے ہیں علی تیری بڑی شان ہے تجھے بستر نبوت ملا۔ تو وہ عائشہ صدیقہ جس کو بستر نبوت بھی ملا اور بستر والا بھی ملا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ سیدنا صدیق اکبر زندہ باد۔ علی بستر نبوت پہ سوئے اور سبز چادر اوڑھ کر سوئے۔ علی ایک رات سبز چادر میں
बिस्तरा नबुव्वत पे सोए اور صدیق اکبر 15 صدیاں ہو گئی سبز گنبد میں سوئے تھے سبز گنبد میں سوئے تھے وہ سبز چادر لے کے سوئے اور یہ سبز گنبد میں سوئے ہم کسی کی عظمت کا انکار نہیں کرتے اور اس کے بعد سرکار نکل گئے اب تاریخ دیکھ رہی ہے کہ سرکار اس آڑے وقت میں مشکل وقت میں جب کہ تلواریں نیاموں سے نکلی ہوئی ہیں اور قتل کے در پر ہیں اور سرکار اس عالم میں مشکل کے وقت میں نکل کر سیدھے کہاں گئے اس گلی کی نکر سے موڑ سے مڑ گئے جس گلی میں صدیق کا گھر ہے سامنے چلے گئے میں کہتا ہوں سرکار نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا جس کو حدیث سن کر مزہ آئے تو وہ کہہ دیا کرے سبحان اللہ بلند آواز سے اگے پیچھے والے سارے کو سبحان اللہ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ علم نبوت کا دروازہ علی ہے اس دروازے کی بڑی شان ہے اس دروازے کی بڑی شان ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ دروازہ بڑی شان والا جو علم نبوت کا دروازہ ہے اور جس پر ہجرت کی رات جس دروازے پر میرا نبی گیا وہ دروازہ اللہ سبحان اللہ دروازے کی کوئی شان ہے اور ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا جب دروازہ کھولا تو آگے سرکار کھڑے میں کہتا ہوں جس کے دروازے پر محدث اعظم پاکستان گئے اور دروازہ کھولنے تو سامنے محدث اعظم کھڑے ہوں وہ دروازہ بھی شان والا اور جس دروازے پر میرے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت گئے وہ دروازہ بھی شان والا اور جس دروازے پر بابا فرید الدین گنجے شکر گئے وہ دروازہ بھی شان والا اور جس دروازے پر تاجدار بغداد شہنشاہ بغداد غوث اعظم گئے وہ دروازہ بھی شان والا اور جس دروازے پر سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ گئے وہ دروازہ بھی شان والا جس دروازے پر میرا حسن گئے وہ بھی شان والا جس دروازے پر حسین گئے سبحان اللہ تو یارو اس دروازے کی کتنی شان ہے جس دروازے پر ہجرت کی رات میرے کملی والے گئے سرکار نکلے دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولا تو سامنے سرکار اگر آپ کا پیر و مرشد اچانک آ جائے یہ مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب گجرا والے کے اب وہ تقریباً 100 سال کے ہو چکے ہیں یہ خواجہ قمر الدین سیالوی کے رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے تو بہت بڑا خطیب تھا تو خواجہ صاحب اچانک نا وہاں آ گئے جب دروازہ کھٹکایا نا تو انہوں نے اوپرلی منظر سے دیکھا میرے پیر آ گئے انہوں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی چھلانگ لگائی یہ گٹا ٹوٹ گیا خواجہ صاحب کہنے لگے کہ تم
چشتی یار تو پوڑیاں تھانی آ جاندہ کہنے لگے پوڑیاں تھانی دیر لگنی مینو چاہ ہی اتنا چڑھیا جے تینوں اتنا چاہ اپنے پیر دے آن دا تے ابو بکر نو کنا چاہ اسی تے صرف کہنے ہی ہے نا تے ابو بکر صدیق دے سامنے سرکار کھڑے وہ تے کہندے ہونیں گے نا یہ سچ ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یہ سچ ہے آپ عاشق کے ہر بیڑی رونا چپ جنگی نا مجمع تے صدیق اکبر دے نا جو ہوں بولو بولن دا ٹائم وقت گزر گیا جو اسی چپ سے یہ سچ ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یہ سچ ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کہندا تسی اوندے نہیں میں آواں گی تسی گلاں نہیں چھڑ نہیں وہ بندہ ایک دا فون کیتا انہیں کہا دعا کرونی کر وہ میں کراں گا انشاءاللہ تیرے واسطے بھی کرا گے سارے واسطے انشاءاللہ دعا ہوگی منو ایک بندہ کہندا جی میں نا ہن دعاواں دا قائل نہیں میں دعا نہیں منگدا میں کہنا عملی کام ہونا چاہیے اچھا میں کہ یہ گل تے نہیں کہ عمر گزری ہے خطا کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے دعا کرتے کہندا نہیں ہے کیا بات صحیح ہے یہ سچ ہے آپ ہر عاشق ہیں یہ سچ ہے آپ ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں اللہ میرے گھر تو صدیق اکبر حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس دن مجھے پتہ چلا کہ بندے کے خوشی کے آنسو بھی نکل آتے ہیں تو جب سرکار کو دیکھا نا تو میرے ابا جی ابو بکر رونے لگ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیار ہو جا اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور کہا ہے ابو بکر کو ساتھ لے کے جا سبحان اللہ فرمایا کہ ابو بکر چلو چلتے ہیں ابو بکر سرکار کے ساتھ چلے گئے بعد میں دوسرے کفار مکہ آئے ابو جال وغیرہ حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما اس کی عمر 8-9 سال تھی ابو جال کہنے لگا کہاں ہے تیرا ابو کہنے لگی میرے ابو گئے ہیں کس کے ساتھ سرکار کے ساتھ بتا کہاں گئے ہیں کہنے لگی نہیں بتاؤں گی ابو جال نے بچیوں والوں 8-9 سال کی بچی کے زوردار تھپڑ لگایا اسما جو ہے وہ جا کے دیوار سے ٹکراتی ہے ایک بالی جو ہے وہ ٹکراتی ہے خون نکل آتا ہے اور نیچے گرتی ہے خون نکل آتا ہے بتا کہنے لگی نہیں بتاؤں گی روٹی باندھی پیچھے چلی گئی 8-9 سال کی بچی ہے سرکار کے لیے روٹی لے کر جا رہی ہے سبحان اللہ جب دیکھا کہ خون نکل رہا ہے ابو بکر نے کہا بیٹی کیا ہوا ابو جال نے مارا ہے بیٹی بتایا تو نہیں ہمارا کہا میں بیٹی ابو بکر کی اللہ سبحان اللہ کیسے بتا سکتی تھی مجھے مارا گیا یہ ابو بکر صدیق کا بچہ جو ہے یہ مصطفیٰ کا وفادار ہے سبحان اللہ مصطفیٰ کا وفادار ہے اسلام کا وفادار ہے قرآن کا محافظ ہے
اور سرکار بھی پھر لجپال ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور غار میں جب گئے تھے نا تو ابو بکر صدیق نے صفائی کی تھی. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے سرکار نے اپنا سر اقدس ابو بکر کی جھولی میں رکھ دیا تھا. اور سانپ جو تھا وہ چار چفیرے سے پھرتا پھراتا ٹکریں مارتا ہوا، حالانکہ بہت بڑا سانپ تھا. بیٹھے بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا سانپ تھا. بیٹھے بیٹھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا سانپ تھا. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، راستے میں بیٹھا تھا بہت بڑا سانپ، تقریباً 600 سال کا سانپ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آخر الزمان نبی آئے گا، فلاں غار میں آئے گا. اور 600 سال سے اس غار میں انتظار کر رہا تھا. میاں صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں کہ اس سانپ نے کہا کہ 600 سال انتظار کیا، اب اندر جانے کی اجازت نہیں. کہتے ہیں کہ آسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں، اوے مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، تے آیاں جدوں بہاراں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق وہ سانپ چاہتا تو اپنی زہریلی پھونک سے اس چادر کو جلا سکتا تھا، لیکن بتانا یہ تھا کہ لوگوں جس نے نبی تک پہنچنا ہے نا وہ ابو بکر کے قدموں کی طرف سے ہو کر آیا. وہ قدموں کی طرف آیا، ڈنگ چلاتا رہا کالا ناز، ڈانگ چلا چلا کے تھک گیا. سرکار نے فرمایا ہوگا ابو بکر ان کا زہر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری جھولی میں تو تریاک ہے، تیری جھولی میں تو شفا خانہ ہے. فرمایا ابو بکر یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سانپ کا زہر کچھ نہ کر سکا تو تمہاری زہریلی تقریریں، تمہاری زہریلی جملے، تمہارے زہریلے کلمات ابو بکر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ابو بکر ہجرت میں بھی ساتھ تھا، خلوت میں بھی ساتھ تھا، جلوت میں بھی ساتھ تھا، وہ احد میں بھی ساتھ تھا، بدر میں بھی ساتھ تھا، اور ہر جگہ ساتھ تھا، غار میں بھی ساتھ تھا، مزار میں بھی ساتھ تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، حق چاہیے. تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نعرہ غوثیہ. اور یاد رکھیے وہاں پر جب ڈنگ مارا نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر رونے لگے. یاد رکھیے ابو بکر ادھر ادھر بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے بتایا ابو بکر آج تیرے آنسوؤں کی میں قیمت ڈال دوں گا. ابو بکر کے آنسو رخ مصطفیٰ پہ گرے. فرمایا تیرے قیمت ڈال دوں گا تیرے ان آنسوؤں کی. کہ کسی کا آنسو کسی جگہ گرتا ہے، کسی جگہ گرتا ہے. اے عاشق مصطفیٰ ابو بکر تیرے آنسوؤں کا مرکز سبحان اللہ. رخ ودوہا ہو، ودوہا کے چہرے پہ گرے جس کی قسمیں خدا کھاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی. کہندے کھانا آ گیا.